اور اگر معافی بھی مانگ رہا ہے تو رسمن اسٹیٹس لگا کے معافی مانگ رہا ہے، اسٹوری لگا کے معافی مانگ رہا ہے، فیس بک پہ پوسٹ ڈال کے معافی مانگ رہا ہے۔ اب فیس بک پہ جو لوگ اسے جانتے نہیں ہیں، انسٹا پہ جو لوگ اسے جانتے نہیں ہیں، جن سے اس کا کبھی کوئی سابقہ بھی نہ پڑا ہو، ان سے معافی مانگ رہا ہے، اور جھگڑا گھر میں ہے، باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، پڑوسی ناراض ہے، اسے منانے کی فکر نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ساری نیکیاں واٹس ایپ پہ ہی کر رہا ہے، ساری نیکیاں جو ہے انسٹاگرام پہ ہی کر رہا ہے، ساری نیکیاں جو ہے سوشل میڈیا پہ ہی کرنے کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ دعائیں بھی واٹس ایپ پہ مانگ رہا، معافیاں بھی واٹس ایپ پہ مانگ رہا، مبارکبادیاں واٹس ایپ پہ دے رہا۔ شب برات آتی ہے تو شب برات آنے سے پہلی پوسٹیں چل جاتی ہے کہ ہم نے بھائی کسی کا دل دکھایا ہو تو ہمیں معاف کر دو، اور وہ اتنی وائرل ہوتی ہے، نہ جانے کس کی پوسٹ کہاں پہنچ جاتی ہے، ان تک پہنچتی ہے جن سے کوئی سروکار ہی نہیں، اور جن سے جھگڑا ہے، جن سے لڑائی ہے، جن سے معافی طلب کرنی ہے، جن کا دل دکھایا ہے، وہ گھر میں موجود ہے، اور معافی جو ہے سوشل میڈیا پہ مانگی جا رہی ہے۔ سمجھ رہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم معذرت ان لوگوں سے طلب کریں کہ جن کا ہم نے دل دکھایا، جنہیں ہم نے تکلیف دی ہے، جنہیں ہم نے ستایا ہے، ان سے معافی مانگے، ان سے نہیں کہ جنہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، جو ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، ان سے معافی مانگنے کے چکر میں لگے پڑے۔ سمجھ رہے؟ یہ شب برات نجات کی رات ہے، شب برات مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، یہ شب برات اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسے ہی شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غروب آفتاب سے ہی پروردگار کی رحمت کی تجلی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتی ہے، اور رب کی رحمت پکار کے کہتی ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دے دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کے رزق میں برکت عطا فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے محتاجی کی شکایت کرنے والا کہ میں اس کی محتاجی دور فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے حاجت مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت پوری فرماؤں۔ سرکار فرماتے ہیں پوری رات رب کی رحمت پکار کے کہتی ہے کوئی گناہگار جو مجھ سے معافی طلب کرے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جو توبہ کرے، ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی اپنی حاجت مانگنے والا، ہے کوئی جس کے میں رزق میں برکت کروں۔ رب کی رحمت پکار کر اپنے بندوں کو پکارتی رہتی ہے، جو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے پروردگار اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے رب کریم اسے معاف فرماتا ہے، جو دعائیں کرتا ہے پروردگار اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ رات کے آخری حصے تک پروردگار کی رحمت گناہگاروں کو بخشنے کے لیے، ان پہ کرم فرمانے کے لیے پکارتی رہتی ہے۔ اب پوری رات پروردگار اپنے رحم و کرم کی بارشیں فرماتا رہتا ہے، اور بخشش کے پروانے لوگوں پہ لٹاتا رہتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے، جب آتی ہے شب برات تو کہاں کی توبہ، کہاں کی نماز، کہاں کے روزے، ہم تو گاڑی نکالتے ہیں اور گاڑی میں پیٹرول ڈلا کر کے کبھی سیلانی پہ نظر آتے ہیں، کبھی شامت گنج پہ نظر آتے ہیں، کبھی سیٹلائٹ پہ نظر آتے ہیں، کبھی یہاں گھوم رہے ہیں، کبھی وہاں گھوم رہے ہیں۔ ہماری تسبیح بھی گاڑی پہ ہو رہی ہے، ہماری نمازیں بھی سیلانی پہ ہو رہی ہیں، ہماری توبہ بھی شامت گنج پہ ہو رہی ہے۔ کہاں توبہ کرنا، کہاں نمازیں پڑھنا، کہاں سجدے کرنا، کہاں استغفار کرنا، کہاں اس رات کی اہمیت کو سمجھنا۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے یہ رات عبادت کی رات نہیں، یہ رات گھومنے کی رات ہے، یہ رات ٹہلنے کی رات ہے، یہ رات جو ہے وہ رائڈ کرنے کی رات ہے، یہ روڈوں پر بائکیں گھمانے کی رات ہے۔ نہیں اے مسلمان تو غفلت میں ہے، یہ رات جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ رات ٹہلنے کی رات نہیں ہے، یہ ٹپریوں پہ کھڑے ہو کر برباد کرنے کی رات نہیں ہے، یہ رات تو رب کو منانے کی رات ہے، اور رب سڑکوں پہ نہیں منایا جاتا ہے، رب کو منانا ہے، توبہ کرنی ہے تو آجا پروردگار کے حضور اور مسجد میں مصلی کو بچھا دے، اور رات کے حصے میں پروردگار کے حضور رو کر گلگلا کر توبہ کر، تو پروردگار تیری
تیری توبہ قبول فرمانے والا ہے. تو روئے گا رب کی رحمت کو تجھ پہ رحم آ جائے گا, پروردگار تیری توبہ قبول فرما لے گا. سمجھ رہے؟ لیکن ہمارا حال یہ ہے نوجوانوں کا, شاید عشاء کی نماز بھی پڑھ لیتے ہو سکتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہو, ورنہ نہا دھو کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے مغرب کے بعد ہی بائک نکال لیتے ہیں, اور اس چوڑے روڈ پہ اتنی تیز گاڑی لے کر کے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ایک کو پکڑ لو تو اس کے ہاتھ پیر توڑ کے لوگوں کے لیے نشانی عبرت بنا. سارا کمال اسی دن دکھانا ہے انہیں, اس روڈ سے اس روڈ پہ, اس روڈ سے اس روڈ پہ. انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس گاڑی دوڑانے کی اسپیڈ پہ انہیں کیا مل رہی, تو ساری اسپیڈ دکھائے پڑے ہیں. نہ مسجدوں میں جا رہے ہیں, نہ توبہ استغفار کر رہے ہیں, نہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, کچھ نہیں. بس سارا ثواب انہیں گاڑی دوڑانے میں ہے. یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں بس اسی میں ثواب لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے؟ کبھی شامت گنج پہ, کبھی سیلانی پہ, کبھی سیٹلائٹ پر, جہاں جہاں چائے بکتی ہے وہاں جا کر کے پوری رات عبادت بھائی کرتے ہیں. مسجدوں سے کوئی لینا دینا نہیں, ساری تسبیحیں ٹپریوں پر پڑی جا رہی ہیں, ساری نمازیں, ساری توبہ استغفار ان کا وہیں ہو رہا ہے. انہیں نہیں نماز سے مطلب, انہیں نہیں شب برات سے مطلب. انہوں نے تو شب برات کا مطلب اتنا سمجھا ہے کہ بس بائک نکالو اور دھواں دھار دوڑائے رہو, اور پوری رات میں ایک بار قبرستان میں چلے جاؤ اور آ جاؤ, ہو گئی شب برات. یہ شب برات انجوائے کی رات نہیں ہے, گھومنے کی رات نہیں ہے, برباد کرنے کی رات نہیں ہے. یہ رات تو اپنے نصیب چمکانے کی رات ہے, مقدر بنانے کی رات ہے. کہ یہ گاڑیاں دوڑا پڑا ادھر سے ادھر, یہ کیوں نمازیں نہیں پڑھ رہا, یہ کیوں نہیں توبہ استغفار کر رہا, کیا جو ہے یہ رات انجوائے کرنے کی رات ہے؟ نہیں, یہ عبادت کی رات ہے, ریاضت کی رات ہے, پروردگار کے حضور رونے گڑگڑانے کی رات ہے, بائک دوڑانے کی رات نہیں ہے. اور نوجوان نے اسے بائک کے دوڑانے کی رات سمجھ لیا ہے. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنو, اس رات کی عظمت سمجھو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, آپ فرماتی ہیں ایک رات میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہ پایا. میں سرکار کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو میں نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کرے گا؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ میں سمجھی کہ آپ کسی بی بی کے پاس پہنچے ہوئے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آج شعبان کی 15ویں رات ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آج کی رات پروردگار آسمان دنیا پہ اپنی تجلی نازل فرماتا ہے, رب کی رحمت آسمان دنیا پہ آتی ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اور آج کی رات پروردگار بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی مقدار انسانوں کی بخش و مغفرت فرما دیا کرتا ہے.